السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دین و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ کسی کے روزانہ قرآن پاک کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 23ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف صورتیں ہیں۔ سورہ یاسین خاص طور پر، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر۔ لہذا سورہ یاسین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہروں سے ایک طرف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا محیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کرے۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیات نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس سورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ امیر کی ذمہ داری۔ سماعت فرمائیں۔ جنت والوں کا حال یہ ہے سلمان۔ جنت میں اہل جنت کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی تفریحات میں مشغول ہوں گے اور اس طرح خوشحال ہوں گے کہ بالکل غم سے دور ہوں گے، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مسحریوں اور صوفوں پر ٹیک لگائے مزے لے رہے ہوں گے۔ ان کے پاس ہر قسم کے میوے ہوں گے، ان کی ہر چاہت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو یہ تمام طریقے سے نعمتیں عطا فرمائے۔ آخرت کی ذلت و رسوائی۔ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو وہاں کوئی جماعت بندی نہ ہوگی، بلکہ فرما بردار و نافرمان سب ایک ساتھ ملے جلے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجرموں کو پکار کر فرمائیں گے، اے مجرموں، آج تم میرے مومن بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس وقت ان مجرموں کی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ قیامت کے دن ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اس دن بندوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کرتوت کی شہادت دیں گے۔ اس وقت سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور گنہگاروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ بڑھاپا فنا ہونے کو یاد دلاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کے اندر تصرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تصرف کا ایک نمونہ انسان میں رکھا ہے کہ اسے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تندرست و توانا جوان بناتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی ہٹا کٹا نوجوان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور آخر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی یہ تبدیلی اور تغیر ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ دنیا میں بھی ایک دن ختم ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بری صحبت سے بچیں۔
جنتی جنت کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اپنے ایک کافر دوست کو یاد کرے گا، دنیا میں آخرت کا منکر تھا اور کہا کرتا تھا کہ کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جنتی کو جہنم کے اندر جھانک کر اس سے باتیں کرنے کا موقع دیا جائے گا تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہے۔ جنتی اس جہنمی دوست کو مخاطب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھ کو تباہی کر دیتا اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا، اگر میرے رب نے مجھے صحیح عقیدے پر قائم نہ رکھا ہوتا تو میں تیری بری صحبت کا انجام پاتا اور تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اس لیے اہل ایمان کو بروں کی صحبت سے بے انتہا بچنا چاہیے کہ بری صحبت دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ نیک صالح اولاد کی دعا کرنا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، بڑھاپے میں بھی اولاد سے نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک و صالح لڑکا عنایت فرمایا۔ ایثار و تقوی کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے واسطے زمین پر لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایثار و قربانی اور اطاعت کے جذبے کو دیکھ کر ان کے بدلے میں جنت کے میڈھے کو ذبح کرا دیا اور آنے والی انسانی نسل کے لیے اپنے خلیل کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا اور ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے انعام کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنا دی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایثار و تقوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امیر کی ذمہ داری ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کسی جماعت یا گروہ کا امیر بننے کی سعادت سے سرفراز فرمائے اس کی دو بنیادی ذمہ داری ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ جو لوگ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دے گا اور جو لوگ سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ انسان کو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، چنانچہ آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے اور کبھی ذرا سی رغبش بھی ہو جاتی تو فوراً استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس خاص صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کاروباری معاملے میں احتیاط۔ اکثر لوگ تجارت میں اپنے شریک پر ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ایمان و عمل صالح پر پابندی کی وجہ سے انسان اپنے شریک کے ساتھ دھوکہ بازی یا خیانت کرنے سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے شرکت کے معاملے میں آپسی رضامندی و مشورے سے کام کرنا چاہیے اور کاروباری معاملات میں اپنے شریک کی مرضی کے خلاف کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہنم میں کافروں کی حسرتناک عذاب۔ جہنمی لوگ دوزخ میں کچھ لوگوں کو تلاش کرتے ہوں گے اور کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں یعنی مسلمانوں کو دوزخ میں نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ مسلمانوں کو راہ اور حقیر سمجھا کرتے تھے، وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا ہم نے ان کے ناحق ہنسی کر رکھی تھی؟ غرض ان کو عذاب کے ساتھ کی ایک اور حسرت ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے تھے وہ عذاب سے بچ گئے۔ اخلاص کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بندوں کو اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے نہ کرے۔ اعمال میں اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کا مدار اخلاص پر ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی نیک عمل نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوتا اور اس پر ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر صبر کرنے والوں کو بشارتیں دی گئی ہیں، نیز بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں جو تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اس کو برداشت کر کے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بے حساب اجر کی امید رکھنا چاہیے۔ شرح صدر بڑی نعمت ہے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بخوشی قبول کر لینا شرح صدر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو شرح صدر اور اطمینان قلب کی دولت سے نوازتا ہے انہیں اسلام پر عمل کرنے کی مکمل سعادت حاصل ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کا دل اسلام کی صداقت پر مطمئن نہیں ہوتا ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا اور سنگ دلی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر۔ اللہ کی عظمت سے ڈرنے والوں پر قرآن پڑھ کر خوف و خشیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ حال ہوتا ہے کہ بدن اور دل سب اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا حال یہ تھا، جب قرآن پڑھا جاتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کو اسی صفات اور اسی انداز اور اسی کیفیات سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔